الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہم ہمارے پروگرام کی طرف آئیں گے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شہادت حق. اس کے لیے ہم نے جناب ڈاکٹر سمیع الزماں صاحب، سینئر کارڈیالوجسٹ، ایکس پریزیڈنٹ ڈیر، ممبر جماعت اسلامی ہند کو ہم نے مدعو کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے اس پروگرام میں جوائن ہو چکے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آپ اس عنوان کے تحت ہم سے مخاطب کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. اچھا، مجھے ابھی میسیج آیا کہ ڈاکٹر صاحب 3 منٹ میں جوائن ہونے والے ہیں. میرے کو ایک نام ڈاکٹر محمد سمیع الزماں کی طرح دکھ رہا تھا، تو اس لیے میں سمجھا شاید وہ آگے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وعلیکم الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا چونکہ میں تھوڑا سا جلدی میں آ گیا تھا، تھوڑا سا مصروف تھا، جب سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا آنے میں تاخیر ہوئی. تو یہ جو مجھے عنوان دیا گیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہادت حق. شہادت حق کا مطلب کیا ہے، اس سلسلے میں ٹھیک ہے یہ بتاؤں کہ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا. جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ شہادت دینا کہتے ہیں. تو اسی طرح شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا، یعنی کہ وٹنس. اور پھر جس کو اردو زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بات کے لیے اپنے زبان سے، اپنے عمل سے اس کو پروف کرنا، جس کو انگلش زبان میں جس کو ریپریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں. تو جس کو ریپریزنٹیشن کرنا، اور حق کے معنی ہے اسلام. تو حق کی شہادت دینا یا اسلام کی گواہی دینا، یہ اس کا مطلب ہے بالکل آسان سے الفاظ میں. تو مولانا ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے اس موضوع پر بہت ہی اچھی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس کا حاصل مطالعہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اسلام کی اور مسلمانوں کے سلسلے میں جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں وہ عام فہم اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی جو توجہات ہے ان کو مبذول کرانے کے سلسلے میں انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں لکھا ہے. تو اس کو میں اپنے الفاظ میں بالکل آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. مثلاً یہ کہ مولانا نے لکھا ہے جو قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے. مولانا کی جتنی تحریریں ہیں وہ قرآن اور حدیث سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹی ہوئی نہیں ہیں. تو اسی لیے یہ ہر وقت اور ہر زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ آج ہی کے زمانے کے لیے لکھی گئی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ مولانا نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں، میں آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ محض کلمے کی حد تک محدود نہیں ہے یا ایمانیات تک محدود نہیں ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یا ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور فلاں پر ایمان لاتے ہیں. اس حد تک ہماری ذمہ داری محدود نہیں ہے. اور اس حد تک بھی ذمہ داری محدود نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں اور حج کریں. اس بات تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہماری ذمہ داری جو ہے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے. چونکہ پیغمبروں کے دنیا میں تشریف لانے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے،
اب یہ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے کاندھوں پر آئی ہے، اور ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا، ہم کو اس کو بتایا نہیں گیا، اور ہم نے اس کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کی. تو اس طرح سے وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی کہ پیغمبروں کا ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حق کی شہادت دیں، اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں. جب پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں، بالخصوص اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ذمہ داری اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر عائد ہو جاتی ہے کہ ہم حق کی شہادت دیں، اسلام کی تبلیغ کریں، اس کی سربلندی اور اقامت کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں. اور یہ شہادت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. یعنی شہادت کا مطلب جو گواہی دینا ہے، صرف زبان سے گواہی دینا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، فلاں ہے، اس طرح سے ہم صرف زبان سے کہیں، بلکہ ایک اور شہادت ہوتی ہے، وہ ہے عملی شہادت. جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں اس کو قولی شہادت کہتے ہیں، یعنی زبان سے شہادت. لیکن ایک اور شہادت ہے جس کو ہم عملی شہادت کہتے ہیں. عملی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے گواہی دیں کہ ہم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ عمل سے بتائیں، یعنی عمل سے ہم کو لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کو آخرت پر یقین ہے. فرض کیجئے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے آخرت پر یقین ہے، لیکن اس کے بعد نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ سچائی پر عمل کرتا ہے، نہ جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو آخرت پر ویسا ایمان نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے. تو یہ عملی شہادت کہتے ہیں. تو یہ دو حیثیتوں سے ہمیں یہ شہادت دینی ہے، یہ گواہی دینی ہے دنیا کے سامنے. یہ صرف مولانا مودودی علیہ رحمہ یا کوئی مولانا یا کوئی ایسے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر اس ذمہ داری کو یاد دلایا گیا، مسلمانوں کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی گئی. اور یہ کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پورے انسانیت کے سامنے، ناس کے معنی ہے انسانیت، لوگوں کے سامنے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَط، تم کو امت وسط بنایا گیا، درمیانی امت بنایا گیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا والوں کے سامنے اس کی گواہی دو. یہ نازک ذمہ داری جب تک پیغمبر ہوتا ہے تو پیغمبروں کے کانوں پر ہوتی ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. کیونکہ آخرت کے دن اگر انسانیت یہ کہے کہ ہم کو گواہی نہیں دی گئی، ہم کو نہیں بتایا گیا، ہمارے سامنے سچائی کیا ہے، سچا مذہب کون سا ہم کو نہیں بتایا گیا، تو پھر یہ ذمہ داری پیغمبروں پر آئے گی. جب تک پیغمبر ہوں گے پیغمبروں کی ذمہ داری ہوگی. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جتنے پیغمبر گزرے دنیا کے اندر، ان سب نے اس ذمہ داری کو جب محسوس کیا تو رات دن ان کا جینا حرام ہو گیا تھا. نیند چین سے نہیں لے سکتے تھے، کھانا ٹائم پر نہیں کھا سکتے تھے، بلکہ وہ لوگ اتنے بے چین رہا کرتے تھے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ آسمان پر بادل آ گئے اور گھنے بادل آ کر اس طرح سے محسوس ہوا تھا جیسے کہ اب طوفان آنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر سے گھر میں اتنا پریشان، اتنا بے چین پھر رہے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ دنیا کے لوگ جب ایسا کوئی بارش ہوتی ہے یا ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ، میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے اس دعوت کو دنیا کے سامنے پہنچانے سے پہلے کہیں عذاب نہ آ جائے اللہ کا اور پوری انسانیت تباہ نہ کر دی جائے، اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے ان کے سامنے اللہ کے اس دین کی گواہی کیوں نہیں دی. تو یہ ذمہ داری جو تھی اس سے پیغمبر حضرات بہت پریشان رہا کرتے تھے اور رات دن اسی فکر میں رہا کرتے تھے. لیکن پیغمبروں کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امتوں کے اوپر آ جائے ہے، خاص طور سے آخری رسول کے بعد تو اب کوئی رسول آنے والے نہیں. اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس حق کی گواہی کو، اس شہادت حق کو، اس حق کی اسلام کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا. ہم سب کی، میری، آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری. تو یہ ذمہ داری ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں، اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے بار بار، کیونکہ انسان بڑا بھلکڑ واقع ہوا ہے. جب اس کو کوئی بات بار بار یاد نہیں دلائی جاتی تو وہ بھول جاتا ہے. بعض دفعہ تو ہم اپنی بہت اہم کام بھی ہم اکثر بھول جاتے ہیں.
تو ان کو بار بار ہم کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، جب تم نے پیغمبر کو اپنا رسول بنایا ہے اور یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اسلام میرا مذہب ہے، تو اس کی عملی شہادت دینا، اس کی قولی شہادت دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ کیا مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، تو بڑے افسوس کا مقام یہ ہے، بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ قولی شہادت کے معاملے میں کوئی ایسا مسلمان سوائے چند گنے چنے مٹھی بھر بعض جماعتوں کے لوگ، بعض انفرادی لوگ جو کام کر رہے ہیں کہ قولی طور پر اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنے قلم سے، اپنی تقریر سے، اپنے لیکچر سے، اپنے زوم میٹنگ سے، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اپنے فیس بک سے، اپنے گھروں کے اطراف میں پھرتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں، اپنے قول سے، اپنے زبان سے، اپنے قلم سے کہہ رہے ہیں، اور مٹھی بھر لوگ ہیں۔ باقی ہم نے اپنا یہ فرض منصبی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میں اگر ایک کلکٹر کا منصب میرے پاس ہے تو کلکٹر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ نبھانا میرا فرض منصبی ہے، کیونکہ میرا منصب یہ ہے کہ میں کلکٹر ہوں۔ اسی طرح مسلمانوں کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی قولی شہادت دیں اور عملی شہادت دیں۔ جب ہم مسلمانوں کے دیکھتے ہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں تو قولی شہادت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ الٹا اس کے اپوزٹ گواہی دے رہے ہیں۔ کمیونزم کے لیے کام کرتے ہیں کئی مسلمان، کانگریس کے لیے کام کرتے ہیں کئی مسلمان، فلاں کے لیے کام کرتے ہیں کئی مسلمان، جو نام سے مسلمان ہیں لیکن جب دعوت دیتے ہیں، اپنے بات کو پھیلاتے ہیں تو اسلام سے ہٹ کر دیگر ازمز کو۔ اور جب عملی شہادت کی بات آتی ہے کہ عملی شہادت مسلمان کس حد تک دے رہے ہیں، اسلام پر کس حد تک عمل کر کے ہم دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے سچا دین، یہ ہے سچائی، یہ ہے ایک مسلمان ہوتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، ایک مسلمان ہوتا ہے تو دھوکہ نہیں دیتا، ایک مسلمان ہے تو ماں باپ کی قدر کرتا ہے، اس طرح کی کوئی گواہی ہم دے رہے ہیں۔ اس معاملے کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو قولی شہادت سے بھی بدتر معاملہ ہے۔ اس معاملے میں مسلمان ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو آخرت میں ہم کو جواب دینا ہے، لیکن اس کی زندگی ایسے گزر رہی جیسا کہ اب زندگی میں یہاں کروڑوں سال یہی جینا ہے اور آخرت میں کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی انفرادی حد تک نہیں ہے، کہ انفرادی کا مطلب انڈیویجول لیول پر نہیں ہے کہ کوئی مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ ہمارے اسکولز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ غیر اسلامی، گویا کہ ہم یہ عمل سے بتا رہے ہیں دنیا کو کہ اسلام کی تعلیمات اس قابل نہیں ہے کہ ہم پڑھائیں، بلکہ ہم انگلش کفار کے اور انگریزوں کی تعلیم کو لے کر پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو کاروبار ہیں، کاروبار کی جو بنیاد ہے ہماری، وہ کفار سے لی ہوئی طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا جو کاروبار ہے وہ پورا انٹرسٹ بیس ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسمبلی کو دیکھ لیجئے، جہاں پر اسلامی، خیر یہ تو غیر اسلامی ملک ہے، لیکن جہاں پر اسلامی ملک ہے وہاں پر بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی اسمبلیوں میں، وہاں کی پارلیمنٹس میں اسلامی قانون کے مطابق عمل ہوتا ہے اور اسلامی قوانین کے مطابق پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے؟ بڑے سے بڑے اسلامی ملک جس کو ہم سمجھتے ہیں وہاں پر بھی غیر اسلامی حکومتیں ہیں۔ دنیا میں ایک ہتھیلی کے برابر بھی زمین نہیں ہے جہاں پر اللہ کا دین ویسا قائم ہو جیسا کہ اللہ کے رسول نے پردہ فرمانے سے پہلے قائم کیا تھا۔ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ آسمان سے کوئی فرشتے اتر کر یہ کام کریں گے یا ہم کو کرنا ہے یہ کام؟ تو ہمارے انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پر نہ مسلمان، ایک مسلمان عمل سے اس کی گواہی دے رہا، نہ ہمارے ادارے جیسے کہ ہمارے اسکول سے، ہمارے بازار ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس ہیں، ہمارے فلاں ہیں، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سب کے سب ان اسلامک ایتھکس پر، غیر اسلامی قوانین پر، غیر اسلامی طریقوں پر چل رہے ہیں۔ گویا کہ ہم اپنے عمل سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے، اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس بات کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو کتنے افسوس کا مقام ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ شہادت حق کی جو ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر تھی، ایک ایک مسلمان کی حیثیت سے انڈیویجول لیول پر ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی، وہ بھی مسلمان نہیں کر رہے ہیں، اور کلیکٹیولی پورے امت کو مل کر اسلام کی دعوت دینا تھا کہ یہ غیر مسلم دیکھ کر یہ بتانا تھا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، یہ مسلمان آٹو ڈرائیور ہے، کسی کو غلط نہیں بولتا، یہ مسلمان کاروباری ہے، جب تولتا ہے تو بالکل برابر تولتا ہے اور برابر پیسے لیتا ہے، یہ مسلمان تاجر ہے، کسی کو غلط مال نہیں دیتا،
یہ مسلمان اسمبلی ہے، یہ کبھی غیر اسلامی قانون کو پاس نہیں ہونے دیتی. یہ مسلمانوں کی مدرسے ہیں جن میں اسلامی تعلیم پڑھائی جاتی ہے. جب ہم بحیثیت قوم دنیا کے سامنے اس طرح سے عملی شہادت دے رہے ہیں تو جو حال ہونا چاہیے وہ حال ہمارا ہو رہا ہے. یہودیوں کے اوپر اللہ کا عذاب اس لیے آیا، یہودیوں کو منصب قیادت سے اس لیے ہٹایا گیا، یہودیوں کو دنیا سے ہٹا کر مسلمان قوم کو اللہ کے رسول کی امت کو اس لیے لایا گیا کیونکہ یہودیوں نے اللہ کے دین کو پیش کرنا اپنے قول سے اپنے عمل سے چھوڑ دیا تھا. جب یہودیوں کو ہٹایا گیا تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ہٹایا جائے گا؟ کیا مسلمانوں سے اللہ کو کوئی رشتہ داری ہے؟ نعوذ باللہ. جس طرح سے یہودیوں کے اوپر عذاب آیا کہ ان کے اوپر ذلت نازل ہوئی، ابھی چند دن سے 60-70 سال سے یہودیوں کو ترقی ملی ہے، ورنہ دنیا کے اندر ذلیل کر دیے گئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ہٹلر نے کس طرح سے مار مار کر ان کے ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو ختم کر دیا. یہ لوگ کی کوئی وطن نہیں تھا، گھوم گھوم کر دنیا کے اندر پھرتے رہے. کتنے؟ تقریباً 1900 سال تک ان کے اوپر عذاب طاری رہا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہودیوں کو دنیا کے اندر قیادت کے منصب سے ہٹایا گیا تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ہٹایا جائے گا؟ کیوں نہیں ان پر سزائیں آئیں گی؟ کیوں نہیں ان پر عذاب آئے گا؟ اور آج ہم اس کے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا. کہاں پر دنیا کے اندر مسلمانوں کو نہیں ستایا جا رہا؟ مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کی جو عزت و آبرو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. دنیا کے اندر مسلمانوں کا کوئی وزن، کوئی دبدبہ، کوئی روب، کوئی عزت باقی نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا فرض منصبی بھلا دیا. اللہ کے کام کو، اللہ کے دین کی تبلیغ کو اور ان کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے ادا نہیں کیا. جو کوئی حق کو چھپاتا ہے اس کو کتمان حق کہتے ہیں، کتمان حق کہتے ہیں. یعنی یہودیوں نے کتمان حق کیا تھا، حق کی چیز کو چھپا دیا تھا. انہوں نے ان کے پاس جو بائبل تھی، جس کو آج بائبل کہتے ہیں لیکن ہم اس کو ہماری اپنی زبان میں کچھ اور کہتے ہیں، انجیل اور زبور وغیرہ، انہوں نے ان کی تعلیمات کو چھپا دیا تھا. لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے. جیسے آج برہمن وغیرہ اپنی مذہبی کتابوں کو، شودروں کو وغیرہ کو پڑھنے نہیں دیتے، اس طرح سے یہودیوں نے چھپایا تھا اس حق کی تعلیم کو. اس کو کتمان حق کہتے ہیں. جب انسان چھپاتا ہے حق کی تعلیمات کو، لوگوں تک نہیں پھیلاتا، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. اپنے قول سے بھی چھپایا، اپنے عمل سے بھی چھپایا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو کتنا پھیلا رہے ہیں دنیا کے سامنے. کیا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے غیر مسلموں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہنم میں جاؤ گے اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لائے؟ کیا ہم ویسا تڑپ رہے ہیں جیسا کہ ایک بچے کو آگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر تڑپتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا غیر مسلم بچہ اگر آگ کی طرف جائے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، غیر مسلم کا، ہندو کا بچہ ہے، ہم کو چھوٹے، ہم کو کیا کرنا ہے، بلکہ دوڑ کر ہم اس کو بچاتے ہیں. جب دنیا کی آگ سے ہم بچانے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، آج لاکھوں غیر مسلم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے تڑپتے ہیں کہ ہم ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچائیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں؟ تو اس کا جو عذاب مسلمانوں پر آیا کہ مسلمانوں کی حکومتیں تقریباً پوری دنیا، 3 پاؤ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی. ترک جو بادشاہ تھا عثمان اور ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، ان کا جو حکومت تھی، جب تک وہ اسلامی اصولوں پر حکومت کرتے رہے، حالانکہ وہ بھی 100% اسلامی حکومت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسلام کا کچھ نہ کچھ اس کے اندر پاس و لحاظ تھا. تو دنیا کے 2/3 دنیا پر ان کا حکومت تھی، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ ترکستان ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، گلف کے تمام کنٹریز، پوری تقریباً 2/3 دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن جب اسلام کی تبلیغ و اشاعت، اس کے لیے کام کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو ان کی حکومتیں گئی، ان کا روب گیا، ان کا دبدبہ گیا، ان کی دولت گئی، ان کا پیسہ گیا. آج یہ لوگ شودروں سے بدتر بنا کر دنیا میں رکھے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اس پر ذلت آتی ہے، اس پر رسوائی آتی ہے، اس پر غربت آتی ہے، اس پر مفلسی آتی ہے، اس پر بے عزتی آتی ہے، اس پر غلامی آتی ہے. اور یہی حال اس وقت ہمارا ہے. اس وقت ہمیں دنیا کے کونے کونے میں مولی، گاجر اور ککڑی کی طرح کاٹ کر پھینکا جا رہا ہے. ہمارے خون کی کوئی پرواہ نہیں. ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. ہمارے حقوق کو دبایا جا رہا ہے. ہماری آواز کو کہیں سنا نہیں جاتا.
تو یہ حالت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے. اس روش کو بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس وقت لکھی تھی یہ کتاب جبکہ ابھی جماعت اسلامی شروع میں بن کر اب کچھ دن ہوئے تھے. لوگ اعتراضات کر رہے تھے تو انہوں نے لکھا تھا یہ کتاب کہ میں لوگوں کو بلا بلا کر تھک گیا کہ کوئی ایسی جماعت بناؤ تاکہ میں اس میں شامل ہو جاؤں. جب لوگوں نے نہیں بنایا تو مجھے آگے بڑھ کر یہ جماعت بنانی پڑی. یہ جماعت کا کام کیا ہے؟ جماعت کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو جمع کیا جائے، متحد کیا جائے، ایک اجتماعیت کی لڑی میں پرویا جائے. جس طرح سے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو ایک دھاگا لے کر اس میں پورے دانے پرائے جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو ایک دھاگے میں پرا کر ایک جماعت بنائی جائے. اور اس جماعت کا کام کیا ہو؟ اس جماعت کا کام کوئی نئی تعلیمات نہیں ہے، کوئی نئی قرآن نہیں ہے، کوئی نئی حدیث نہیں ہے، کوئی نئی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ جو تعلیمات اسلام اور قرآن کی ہے وہی تعلیمات ہیں کہ مسلمانوں اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ. تم اپنے خول سے اسلام کی دعوت دو، اپنے اجتماعات کے ذریعے سے، اپنے زوم میٹنگز کے ذریعے سے، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے، اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی قلم کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کرو. یہ قولی شہادت دو. اور دوسری بات یہ کہ عمل کرو اپنے عمل کے ذریعے سے. اگر تم جماعت اسلامی کے رکن بنتے ہو تو تم کو نماز 5 وقت کی جماعت باضابطہ ہمیشہ یاد سے پڑھنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ دینا پڑے گا، حج کے لیے جانا پڑے گا اگر استطاعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی عملی شہادت اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دینا پڑے گا. چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں تو ایمانداری کا کاروبار کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں تو اسلامی تعلیمات جہاں تک ہو سکے بچوں کی دینے کی کوشش کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں تو آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہاں پر آواز اٹھانی پڑے گی. اگر کوئی غیر اسلامی قانون بنتا ہے تو وہاں پر اسلامی قانون کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے آپ کو اپنی سجیشنز دینی پڑیں گی. تو جماعت اسلامی اپنے ارکان سے، اپنے متفقین سے، اپنے کارکنوں سے صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں، اپنے ایسی کوئی عادتیں ہیں، اپنے کچھ ایسے کاروبار ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو. سودی کاروبار مت کرو، فلاں ایسے گندے کام مت کرو، شادیاں کرو تو شرعی شادیاں کرو. اگر تم لوگ اس طرح کا کوئی کاروبار کرتے ہو یا کوئی بھی زندگی کا کام کرتے ہو، یہ آواز تقریباً 70 سال سے پوری دنیا میں لگائی جا رہی ہے. مختلف ناموں سے جماعتیں بن کر کام کر رہی ہیں اس مقصد کے لیے. چاہے وہ ہندوستان میں جماعت اسلامی ہو اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ سری لنکا میں ہو، چاہے وہ مصر کے گلف کنٹریز کے اندر اخوان المسلمین کے نام سے ہو، چاہے وہ امریکہ میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اور اسلامک سروس آف نارتھ امریکہ، اسنا اور اکنا کے نام سے جماعتیں کام کر رہی ہیں. دنیا کے کونے کونے میں جماعت اسلامی کے اس طرح اس مشن کو لے کر، اس مقصد کو لے کر کام ہو رہا ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر یہ کام کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ اچھا اگر اکیلے ہم کوئی اچھے کاروبار کرنے لگ جائیں اور ہم تھوڑا سا ایماندار بن جائیں تو دنیا میں کیا انقلاب آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انقلاب کا آنا نہ آنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن کل قیامت کے دن ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے رب کائنات، ہم نے تو اپنی حد تک جتنی کوشش ہو سکتی تھی ہم نے کیا. ایک اجتماعیت سے ہم جڑ گئے. اجتماعیت مطلب جماعت بنایا، کیونکہ اسلام میں جماعت کی اہمیت ہے. انڈیویجولی کوئی کام ہو نہیں سکتا، اور اسی لیے اسلام میں جماعت کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ آمرکم بخمس بالجماعت والسماع والطاعت والہجرۃ والجہاد. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو میں بتاؤں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ 5 باتوں کا حکم دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بالجماعت، ایک جماعت سے جڑ جاؤ، ایک جماعت بناؤ. والسماع والطاعت، یعنی اپنے امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو. والہجرۃ والجہاد، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تو اپنا وطن چھوڑ دو اور ہجرت کرو اور جہاد کرو. اگر اللہ کے دین کے لیے وقت پڑا تو اپنی جان و مال، ہر چیز کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہوئے تم اس کے لیے کوشش کرو. تو یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں. ہم بار بار اپنے اجتماعات میں اپنے لوگوں کو، اپنے متفقین، اپنے کارکنان کو بتاتے رہتے ہیں. اس لیے بتاتے ہیں بار بار کہ یہ ذہن میں بیٹھے، یہ بات آدمی کو سمجھ میں آئے. آدمی بھول جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اس کو یاد دلائی جائیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے
کہ تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے. اقامت کا مطلب کیا ہے؟ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنی کوشش کرو کہ آج نہیں تو کل، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 70 سال بعد، 100 سال کے بعد اللہ کا دین ویسا دنیا میں قائم ہو جیسا کہ اللہ کے رسول نے دنیا میں قائم کر کے پردہ فرمایا تھا. اس طرح کی کوشش کو اقامت دین کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا حکم ہے، وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، کہ دین کو قائم کرو، اس معاملے میں متفرق مت ہو جاؤ. تو اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کو بار بار یاد دلاتے رہیں، چاہے وہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو یہ بات بتاتے رہیں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. کیونکہ لوگ انفرادی سطح پر تھوڑا بہت نماز پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اللہ پہ نعوذ باللہ کوئی احسان کر رہے ہیں، ہم بہت نیک ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے جانے کے بعد جو اقامت دین اور شہادت حق کی ذمہ داری ہم پر تھی، کیا وہ ہم ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. اللہ یہ کہ مٹھی بھر کچھ لوگ شاید کر رہے ہوں، لیکن 90% بلکہ جو سزا ہے وہ غیر مسلموں کے بجائے ہمارے کندھوں پر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے گا کہ تم نے جس طرح سے پیغمبروں کو پکڑے گا اگر پیغمبروں نے اسلام کی دعوت صحیح طور پر نہیں دی، تو اسی طرح مسلمانوں کو، ان کی امتوں کو، پیغمبروں کی امتوں کو پکڑا جائے گا کہ تم نے اس دعوت کو کیوں نہیں دیا. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جماعتیں بنانا کیوں ضروری ہے؟ ہم انڈیویجولی بھی کام کر سکتے. جماعت بنانے کی وجہ سے تفرقہ ہو رہا، کئی پارٹیاں بن رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا، اور قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تفرقہ بازی مت کرو، فرقوں میں مت بٹ جاؤ. تو اس کا جواب یہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اعتراض کرنے والوں کو آپ کو جواب دینا معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت بنانا فرقہ بنانے کے برابر نہیں ہے. فرقہ اس کو کہتے ہیں جس کی الگ سے کوئی قرآن ہو، جس کی الگ سے کوئی تعلیمات ہو، جس کا کوئی الگ سے کوئی نبی ہو، جس کا کوئی الگ سے کوئی ایسے باتیں ہوں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فرقہ. تو اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرقے مت بناؤ، لیکن جماعت کا تو حکم دیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو قول یہ ہے کہ لا اسلام الا بالجماعت، اسلام جماعت کے بغیر ہے ہی نہیں. یعنی اگر کسی اجتماعیت نہیں ہے اسلام کے اندر تو گویا کہ اسلام ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر فلاں جگہ ہر جگہ دیکھ لیجئے اس طرح کے احادیث جو میں پیش کر رہا ہوں یا جو اقوال پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہے، ایک حدیث کا، کہ جس نے اجتماعیت سے دوری اختیار کی گویا کہ اس نے اسلام کا حلقہ اپنے گردن سے نکال کر پھینک دیا. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، جماعت اسلامی نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہماری جماعت میں جو ہے وہی مسلمان ہے اور جو نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ایسا نہیں کہا. بلکہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعیت، کوئی بھی ایک جماعت بنائیے. جماعت اسلامی آپ کو پسند ہے تو جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیے. اگر آپ کو تبلیغی جماعت حق پر نظر آ رہی ہے تو تبلیغی جماعت میں شامل ہو جائیے. اگر آپ کو اہل حدیث سچائی پر، حق کے راستے پر، اللہ کے دین کی شہادت دینے والی اور قائم کرنے والی جماعت آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہو جائیے. اگر کسی جماعت کو بھی آپ حق پر نہیں سمجھتے، فرض کیجئے کہ یا تو آپ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیے، اسلامی جماعت میں، جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیے. مولانا مودودی نے اس میں لکھا ہے کہ یا تو آپ جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیے یا پھر کسی اور جماعت کو جو حق پر نظر آ رہی ہے اس میں شامل ہو جائیے. اگر کوئی بھی حق کی جماعت آپ کو نظر نہیں آ رہی تو خالی میرے کو نظر نہیں آ رہی بلکہ خاموش بیٹھنے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک اور ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے کہ آپ ایسی جماعت بنائیں. جب جماعت نہیں ہے تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بنائیں ایسی جماعت جو اللہ کے دین کی اقامت اور سربلندی اور شہادت حق کو ادا کرنے والی ایسی جماعت کا بنانا آپ کی ذمہ داری بن جاتی. تو
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس وقت خواب غفلت میں ہیں. مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی، اقامت اور اس کے تبلیغ و اشاعت اور قولی اور عملی شہادت دینا ہماری ذمہ داری ہے، معلوم ہی نہیں. بعض لوگ تو اس حد تک ہے کہ باپ عبد الرحمن تھے اور بیٹا عبد الرحیم ہے، بس جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. جیسا کہ ایسا سوچ رہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا نام ہے تیرا؟ عبد الرحیم. بابا کا نام عبد الرحمان. ہاں چلو چلو جنت میں جاؤ. ہوگا ایسا؟ بعض لوگ اس حد تک ہیں. اور بعض لوگ اس حد تک ہیں کہ جمعے کی جمعہ نماز پڑھ لیے. ارے بھائی جمعے کی جمعہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں، اب میرے کو تو جنت فکس ہے. بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کے روزانہ 1-2-4 نماز پڑھ لیے اور رمضان کے کچھ روزے رکھ لیے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لے رہے ہیں. تو ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے سامنے بار بار کہ تم کو نماز بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تم کو یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت اپنے قول سے، اپنے عمل سے دیجئے. اسی کو شہادت حق کہتے ہیں. حق کا مطلب ہے اسلام اور شہادت کا مطلب ہے گواہی. شہادت دینے کے لیے، حق کی گواہی دینے کے لیے اپنی زبان کو بھی استعمال کرنا پڑے گا اور اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی ریپریزنٹیٹیو ہمارے پاس آتا، انہیں اپنے کمپنی کو ریپریزنٹ کرتا اور بولتا ہم کو کہ صاحب یہ گولیاں بہت اچھے ہیں، یہ گولیاں فلاں بی پی میں، شوگر میں بہت اچھا کام کرتے. تو انہیں اپنے قول سے شہادت دے رہا انہیں. لیکن اس کی والدہ، اس کے والد بیمار ہو گئے تو انہیں دوسری کمپنی کی دوائیں لا کے دے رہا. تو مطلب کیا ہے؟ اس کو اپنی کمپنی کی دواؤں پہ کوئی بھروسہ نہیں، اس واسطے ہم دوسری کمپنی کے لے رہا. ہم بھی اسلام کو ایک سچا مذہب بول رہے ہیں، زبان سے تو بول رہے ہیں، لیکن عمل کا جب معاملہ آ جاتا تو کفار اور مشرکین کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں. ہمارا چلنا پھرنا غیر اسلامی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیر اسلامی، ہمارا کمانا غیر اسلامی، ہمارا خرچ کرنا غیر اسلامی، ہماری بیوی بچے غیر اسلامی، ہماری شادیاں غیر اسلامی، ہمارا کاروبار غیر اسلامی، ہماری پارلیمنٹ غیر اسلامی، ہماری عدالتیں غیر اسلامی، ہمارے اسکول غیر اسلامی. اور پھر بھی ہم یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کا دین بہت سچا ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہم کو جنت میں جانا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے میں ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں. کل قیامت میں جب یہ کہا جائے گا کہ تم تو سمجھتے تھے کہ میں مسلمان ہوں اور جنت میں جانا میرا حق ہے، جبکہ تم اس وقت جہنم کے حقدار ہو، تو اس وقت رونے پلانے چلانے اور اللہ کے سامنے اس گڑ گڑانے سے کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ پھر سے مجھے دنیا میں بھیج دے، میں ایسے ایسے کام کر کے آؤں گا کہ بس فرشتے بھی تعجب کریں گے کہ ایسا کیسا کرا. لیکن اس وقت کوئی 1 منٹ کے لیے بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ دنیا میں پھر واپس آئے. تو آج موقع ہے کہ ہم کوئی اسلامی اجتماعیت سے، کسی اسلامی جماعت سے جڑ جائیں، اس کے اجتماعات میں شرکت کریں، اس کے جو اصول اور آدرش ہیں اس پر عمل کریں، کیونکہ وہ آدرش اور اصول اسلام سے ہٹ کے نہیں ہیں. کوئی ایسا نہیں بول رہے کہ تم جماعت اسلامی کے رکن بنتے ساتھ ہی گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤ اور جا کے جنگلوں میں رہو. ایسا نہیں. اپنے گھروں میں رہو، اپنے کاروبار کرو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہو، لیکن اللہ کے دین کے اصولوں کے مطابق، اللہ کے دین کے قانون کے مطابق. جب تک یہ کام تم نہیں کرو گے اور اللہ کے دین کی تبلیغ جب تک نہیں کرو گے، اس کو اپنی قولی اور اپنی عملی شہادت حق کا جو فرض تم پر کاندھوں پر ہے اس کو ادا نہیں کرو گے، تو پھر قیامت میں تم کو نقصان اٹھانا پڑے گا. صرف زبانی دعوے سے، صرف نام سے، صرف اپنے خاندان سے کوئی آدمی اسلام کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.